بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت گھر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک امریکی ریاست میں ایک بوڑھے شخص کو روٹی چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے اس روٹی چور سے پوچھا، کیا تم نے روٹی چرائی ہے؟ اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر بولا، جی ہاں جج صاحب، میں نے روٹی چوری کی ہے۔ جج اس کے اعتراف جرم پر حیران رہ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کا واحد چور تھا جس نے یوں فوراً اعتراف جرم کر لیا۔ وہ بوڑھا شخص دوبارہ بولا، جج صاحب، میں روٹی چوری کر کے نہ کھاتا تو میں مر جاتا، کیونکہ میں کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ بھوک کی شدت اب اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میرا بچنا محال تھا۔ یہ کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج کہنے لگا، تم اعتراف کر رہی ہو کہ تم چور ہو، میں تمہیں $10 جرمانے کی سزا سناتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ رقم نہیں، اس لیے تو تم نے روٹی چوری کی ہے، لہٰذا میں تمہاری طرف سے یہ جرمانہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ مجمع پر سناٹا چھا جاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جج اپنی جیب سے $10 نکالتا ہے اور اس بوڑھے شخص کی طرف سے یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر جج کھڑا ہوتا ہے اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میں تمام حاضرین کو $10 جرمانے کی سزا سناتا ہوں، اس لیے کہ تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں ایک غریب کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چوری کرنا پڑی۔ اس مجلس میں $480 اکٹھے ہوئے اور جج نے وہ رقم بوڑھے مجرم کو دے دی۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں غریب لوگوں کی مملکت کی کفالت اس واقعے کی مرہون منت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سال پہلے یہی کام کر گئے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ذرا سوچئے، یہ $10 ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنا کہ اس لاچار کے لیے رکھتے ہیں جو جانے کب سے بھوکا تھا۔ معزز سامعین، تبدیلی کے لیے ہمیں خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ کسی کی خوشی کا معجب بننا ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ شعور و آگہی کی اس مہم میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔